बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज गुल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं? सर जी रहे हैं, और पाकिस्तान के हालात के ऊपर मातम अब करने को इसलिए दिल कर रहा है क्योंकि निज़ाम आगे नहीं बढ़ रहा। हैविंग सेड दैट, जमान पाक में ना बहुत सारी मुलाकातें हो रही हैं, और इन मुलाकातों में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि एक शख्स जो कुर्सी पर बैठा रहना चाहता है, जिसका नाम है परवेज लाई, इसको कैसे काउंटर किया जाए, लोगों को कैसे लाया जाए। आप जब जिस जमात में जाते हैं तो ये फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपकी कमिटमेंट्स और आप पार्टी डिसिप्लिन में रहे। लेकिन सर यहाँ पर नंबर्स का एक जो घोरक धंधा है वो शुरू हुआ है, और दोनों तरफ से। आज आटे का क्या रेट है, चीनी मिल नहीं रही, सब्जियां और फल जो है वो गरीब की पहुंच से दूर हो गया, लोग लाइनों में मर रहे हैं। ये हालात हैं पाकिस्तान के। हैविंग सेड दैट, आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट पंजाब की अपना वक्त पूरा करेगी, या फिर परवेज इलाही साहब जो चाहते हैं वो होगा, यानी गवर्नमेंट वक्त पूरा करे और खान साहब अपने इस्तीफों का ऑप्शन जो है उसे इस्तेमाल करने में मेरा ख्याल है कि अभी हिचकिचाहट का शिकार भी हैं और वक्त लगेगा, या फिर इसी तरह निज़ाम जो है वो चलेगा? और शुड वी वेट फॉर 11 जनवरी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का? जी इरफान, बात यह है कि मेरा ख्याल है कि मसला 11 जनवरी यानी लाहौर हाई कोर्ट के एम्बेड से भी बाहर जा चुका है। इस वक्त मसला पाकिस्तान की बका का है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का है। और उसकी वजह से जो अंदरूनी खाना, एक तो वो मुलाकातें जो हमें नजर आती हैं, और जाहिर है जो काउंसलर लेवल के सियासतदान हैं, बुनियादी तौर पे हमारे 80-90% जो पार्लिमानी अरकान हैं वो काउंसलर लेवल से ज़्यादा नहीं है। तो उनकी ये ज़ाहिर ख्वाहिश होगी, चाहे वो सिंध में है, चाहे पंजाब में है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में है, कि वो अपनी मायाद पूरी कर लें, कुछ दिहाड़े और लगा लें, जितने फंड वो इकट्ठे कर सकते हैं तरक्याती स्कीमों के नाम पे इकट्ठे कर लें। दूसरी तरफ मसला पाकिस्तान पाकिस्तान के मफादात की बका का है। हम्म। और उसमें आपने देख लिया होगा, जेनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई बड़े धूम धड़के से, और उसमें ज़्यादातर जो खिताबात हुए हैं बैरूनी ममालिक के सरबराहों के या रहनुमाओं के, वो वर्चुअल हुए हैं, यानी जूम लिंक के जरिए उन्होंने खिताब कर दिया। सो चौधरी परवेज इलाही साहब जो मर्जी कर लें, एक बात बड़ी वाजे हो चुकी है। हर शऊर शख्स, हर वो शख्स या वो खातून जो बैन अवी एड एजेंसीज की तरीक़ेकार से वाकिफ़ हैं, जो पाकिस्तान के हालात से वाकिफ़ हैं, उनका ये कहना है कि मौजूदा निज़ाम अपनी क्रेडिबिलिटी या अपनी साख खो चुका है, और ये साख की बहाली सिर्फ और सिर्फ नए इंतखाबात के जरिए, भले वो उस इंतखाब के नतीजे में कोई भी बरसर इक़्तिदार आए, यानी पीडीएम दोबारा बरसर इक़्तिदार आ जाए, या पीटीआई के साथ कोई कोalition से बरसर इक़्तिदार आए, लेकिन मसला है कि इस निज़ाम ने किस हद तक चलना है। तो चौधरी परवेज इलाही साहब चूंकि स्टेटस को के बंदे हैं, और चूंकि उन्होंने अपनी दोस्ती बज़ाहिर वो निभाने की कोशिश कर रहे हैं रावलपिंडी के साथ, उसकी वजह से उन्होंने इमरान खान को भी एक बंद गली में बंद कर दिया है, दीवार के साथ लगा दिया है। लेकिन इन सबको इस बात का एहसास नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान का मसला क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबिलिटी नए इंतखाबात के जरिए होगी, और नए इंतखाबात ही में हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी नई फौजी क़यादत की बका है। क्योंकि पाकिस्तान बचेगा तो पाकिस्तान की फौज भी सब कुछ बचेगी। ये नहीं बचेगा। हो सकता कि पाकिस्तान की फौज बच जाए और पाकिस्तान खुदा न खास्ता उसको कुछ हो जाए। तो इन लोगों को मालूम नहीं, इस बात समझ आ रही है नहीं, अब महज चंद दिहाड़े अपने फायदे की खातिर लगाने के चक्कर में इन्होंने पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बना लिया है। अब आपने क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की बात कर ली है, मैं चाह रहा था कि आज ना करें, लेकिन यू सेड दैट ये जनूबी इत्तेहाद, वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब, और फिर ये तमाम चीजें आप सुन ही रहे हैं। चौधरी सरवर भी कह रहे हैं कि जनाब मुझे कोई फोन नहीं करता,
परवेज इलाही साहब कहते हैं कि भाई मैं तो मिलकर आया हूँ, जहाज पकड़ा और मिलकर आ गया, इनका ये मौकिफ है। फिर मुंस कहता है कि वो बड़े हैं, उनसे बात कर लें। फिर परवेज इलाही साहब फिर ही कहते हैं कि सियासतदानों से वो ज्यादा समझदार हैं। हाँ, सब ये कहते हैं कि जी फोन कॉल्स आ रही हैं। सर, हमने ये देखा है कि कामरान टेसूरी साहब खुद से, उन्हें कोई एकदम से ख्याल नहीं आया था कि वो उठें और तमाम लोगों को इकट्ठा करें पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए। अ, मुस्तफा कमाल ये कहता है कि जनाब खालिद मकबूल सदीकी साहब, आप रॉ के एजेंट हैं, और इंडिया में बैठकर उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट को फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद उन्होंने वहां पर फिर अमेरिका भाग गई, इस तमाम बातें। अब एकदम से ये सब ठीक हो जाते हैं। सर, कोई तो है जो पीछे ताकत इन सबको मुत्तहिद कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, और सबका टारगेट है कि इमरान खान को किस तरह हमने रास्ते से हटाना है। सर, आपको लग रहा है कि वाकई ही एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है? क्योंकि एक बयानिया मखसूस पंडितों और कुछ कबाइल के लोगों का जो आगे बढ़ाया जा रहा है, और वो बैठकर ये कह रहे हैं कि जनाब ये फितरी था, जो परिंदे हैं वो वापस अपने घोंसलों को लौट रहे हैं, और अगर कोई अपनी जमातों में वापस जा रहा है तो ये एक फितरी अमल है। ये वाकई फितरी अमल है, या फिर जो फितरी अमल जिनके कंट्रोल में है, वो इस कंट्रोल का अमली मुजाहरा जो है वो दिखा रहे हैं? देखिए इरफान, जो दुकानदार है वो अपनी फितरत से, उसकी एक फितरत बन जाती है, डीएनए में उसके शामिल हो जाता है भाव ताव, भाव बढ़ाना कम करना अपनी सहूलत के मुताबिक। तो ये जो बाप है या एमक्यूएम है या एमक्यूएम पाकिस्तान या पता नहीं पाक सरजमीन पार्टी, ये सारे वो दुकानदार हैं। इन लोगों की अक्सरियत के हाथों पे खून है। इन्होंने अल्ताफ हुसैन के साय में रह के कराची को खून आलूद किया, वहां पूरे शहर को यरगमाल बनाए रखा। और उस वजह से मैं समझता हूँ, मैं कराची से ही होके आया हूँ। गुज़श्ता 4 हफ्तों के दौरान मैंने 3 दफा कराची आया गया। तो कल कल शाम में कामरान तसूरी साहब से भी हल्की सी हाय हेलो हुई। वो एक शादी की तकरीब में आए थे। लेकिन ये वो मोहरे हैं जो इस्तेमाल होते रहे हैं, इस्तेमाल होते रहेंगे। अब इन लोगों को इस अमर का एहसास नहीं है कि ये जमाना मोबाइल फोन में एनालिसिस, कमेंट्री और हकाइक की मौजूदगी का जमाना है। यानी ये 80s या 90s की दहाई नहीं है जहां पे लोगों को हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद पता चलता था कि मुल्क में क्या हो रहा है। अब ये इंतहाई बेवकूफ़ी होगी अगर कोई ये समझे कि ये तमाम लोग बड़े पाकिस्तान और कराची के दर्द में दोबारा इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कि इनको कहीं से इशारा नहीं मिला है। ये तो बहुत जाहिर है। और जो लोग ये आप कहें ये कि जी, आप ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बकायदा तौर पर इन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है? मैंने इन्हें कहा, आपने कहा है, मैं ये कहना चाह रहा था, मैं उस तरफ जा रहा था कि हम्म। आपको ये कहे कि इस तमाम मामले में हमारी इस्टेब्लिशमेंट शामिल नहीं है, वो न्यूट्रल है। जैसे कि 27 अक्टूबर को वादा किया गया था, दावा किया गया था। तो मेरा ख्याल है बहुत ही भोला इंसान होगा अगर ये कहे कि ये लोग उसमें शामिल नहीं है। तो बात यह है कि ये तमाम पुराने टैक्टिक्स जो हैं, पुरानी हिकमत अमली, वो रिवाइव हुई है। और उसका एक वाहिद मकसद ये कि जो इमरान खान के पास असासा है अवामी कुवत का, अवामी कबूलियत का, किस तरीके से उसको कम से कम किया जाए। खत्म नहीं कर सकते हैं। यानी इमरान खान या पीटीआई के साथ जो लगाव है लोगों का, वो कुछ एक लिहाज से, एक नजरिए के तौर पे यहाँ लोगों के जहनों में घुस गया है। हम्म। अब सवाल ये है कि गुज़श्ता 30 वर्षों को आप देखें, पंजाब शरीफ घराने के जेर असर, सिंध पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के जेर असर, तो क्या इन्होंने दूध की नहरें बहा दी हैं, कुछ वहां नहीं पे हुआ। नखलिस्तान बना दिए हैं, जिसकी वजह से ये लोग दोबारा उन्हीं बातों को कबूल करना शुरू करें जो ये सुनते आए हैं। मगर उन सुनते सुनते उनकी मौजूदगी में कराची कचरे का ढेर बन गया। मैंने देखा कराची में सड़कों की क्या हालत है। मैंने देखा है पंजाब में क्या हशर हुआ। उस्मान बुजदार को लोग बड़ा निशाना बनाते हैं, मुझे नहीं मालूम उनकी असल कारकर्दगी क्या थी। जी। लेकिन बहैसियत मजमूई 1981 से शरीफ घराना मौजूद है पंजाब की
سیاست میں، پنجاب کی حکومت میں، پنجاب کے جو پاور سٹرکچرز ہیں اس میں. سو لہٰذا جو لوگ اگر یہ سمجھیں کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو وہ ذرا دیکھ لیں کہ سعودی عرب پہنچی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ پورے گھرانے کے ساتھ، 7 روزہ دورہ ہے. اور یہ میں سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہوں بطور پاکستانی کہ یہ نئے فوج کے سربراہ اتنے 7 دن کے دورے پہ تو کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر نہیں جاتا ہے بیرونی دورے پہ. یہ ہمارے فوج کے سربراہ سعودی عرب گئے ہیں، اس کے بعد متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے، کوئی پتہ نہیں کل وہ جنیوا بھی پہنچ جائیں، ہمیں نہیں معلوم. ویسے ہی میں مذاق میں یہ بات کر رہا ہوں. تو یہ ایک ایسا گورکھ دھندا ہے جس میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام، وہ جیسے ہوتا ہے نا مکڑے نے جالا بنایا ہوتا ہے اور اس جالے میں آ کے مکھیاں پھنستی رہتی ہیں، تو یہ وہ جالا ہے جس میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی غالب اکثریت پھنسی ہوئی ہے، ان کے رحم و کرم پہ ہے. فائٹرز ویب، بالکل. لہٰذا آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ کرنے دیں ان کو. اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں، چند ایک اشرافیہ ہیں، شاید 1% لوگ ہیں، ان کے رحم و کرم پہ ہیں پاکستان میں، اور وہی اپنی گیمز کھیل رہے ہیں. ان گیمز کے نتیجے میں آئندہ چند دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن ایک بات واضح ہے کہ جو عمران خان یا اس کا نظریہ یا ان کے جو بھی خیالات اچھے ہیں برے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں گھسے ہوئے ہیں، ان کو آپ نکال نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی جیسے 20 برس تک 25 برس تک لوگ بھٹو کے کو لوگوں کے ذہنوں سے نہ نکال سکے. اور آخری بات یہ کہ پاکستان کے موجودہ جو مسائل ہیں، اس کی بقا، واحد بقا جو ہے ایک نئے ایسے نظام میں ہوگی جو 4-5 سال تک چل سکے. اب جب تک وہ نہیں آئے گا ہمارے پاس عملی صورت میں کوئی امداد نہیں آئے گی، بہت کم آئے گی اگر آئے بھی تو. اچھا، میں نے نا یہ امداد والے چیپٹر میں پورا آپ کے ساتھ ایک سوال میرا اگلا ہوگا، لیکن اس سے پہلے اسپائڈرز ویب چونکہ آپ نے بات کی تھی، اٹس اے ویری گڈ فلم. ہمارے جو لوگ سن رہے ہیں وہ جا کر ضرور دیکھیں. اینڈ دا ڈائریکٹر اینڈ دا پروڈیوسر دا سیم گائے جس نے بہائنڈ دا کلوز ڈور بنائی ہے، وہ بھی بہت جلدی اویلیبل ہوگی اسٹریمنگ پلیٹ فارمز میں. اور وہ بھی ساری کرپشن کے اوپر ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے امتیاز صاحب. اچھا سر، یہ دوسری بات، یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے ایک دم تو نہیں ہو سکتی نا. ایک بندہ آتا ہے اسٹیبلشمنٹ، پہلے سے ہوم ورک تو کیا ہوگا نا. جنرل باجوہ when he left his office آخری 6 ماہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، کچھ نہ کچھ تو کر کے گئے ہوں گے، کیونکہ انہیں ایک امید نظر آئی تھی کہ شاید انہیں مزید وقت مل جائے، ایکسٹینشن مل جائے. اور پھر خان صاحب نے ایک انداز میں کہا تھا کہ اگر جب تک الیکشن نہیں ہوتے اور جو حکومت آئے وہ اگلا آرمی چیف جو ہے اس کا انتخاب کرے. تو آپ کو لگتا ہے کہ باقیات پہلے کام ہو گیا تھا اور اس کو کنٹینیوٹی ہمیں نظر آ رہی ہے، اسی لیے پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہو رہی ہے؟ اور ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کا بھی جواب دے دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ سپورٹ شریفوں کے لیے آپ کو نظر آ رہی ہے یا زرداری صاحب؟ کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آصف علی زرداری کی طرف سپورٹ جا رہی ہے. دیکھیے، جہاں تک پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات ہے، جب آپ کے ڈی این اے میں اگر ایک بات شامل ہو کہ ہم برتر انٹیٹی ہیں، سب سے بہتر ہم ہیں، اور آپ نے پاکستان ملٹری اکیڈمی یا آفیسرز ٹریننگ سروس جو OTS جس کو کہتے ہیں وہ کورسز کیے ہوں، اور اسی سسٹم میں آپ اگر پلے بڑے ہیں اور آپ جنرل رینک تک پہنچ گئے ہیں، تو وہ آپ کی کہتے ہیں ڈی این اے میں شامل ہو جاتا ہے کہ آپ دوسروں کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں اپنے مقاصد کے لیے، اور وہ کوششیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. وہ کوششیں مسلسل جاری ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد بھلے وہ ویل انٹینڈیڈ ہوں، وہ کہیں کہ جی ہم تو پاکستان کی خاطر یہ تمام کام کر رہے ہیں، پاکستان کے مفادات کی خاطر، بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان کے مفادات کی خاطر ہم نے سوویت یونین کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا، پھر جو افغان جہاد تھا، پھر ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا، وہ بھی ہم نے قومی مفاد میں کیا. لیکن اس کا نتیجہ آپ دیکھیں، یہاں تو لوگوں نے بڑی بغلیں بچائیں، بہت خوش ہوئے کہ جی ہم نے بڑی کامیاب خارجہ پالیسی اختیار کی، اور اس کے نتیجے میں ہم نے امریکہ کو اور روس کو مار بھگایا افغانستان سے. یہ سوچے بغیر
کہ اس کی قیمت پاکستان کی قوم نے کس صورت میں ادا کی کئی ہے، دہائیاں کیا سر، کئی دہائیوں سے ادا نہیں کر رہے جی، ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ 4 دہائیوں کے بظاہر جو کہتے ہیں نا بریکٹس میں کوٹس میں انورٹ کو کامیاب کامیاب پالیسی کامیاب پالیسی کا نتیجہ یہ تھا کہ پاکستان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں ڈالا گیا. اس کا نتیجہ یہ کہ آج ایران بھی ہم سے ناراض ہے، افغانستان والے بھی جن کو ہم نے سپورٹ کیا 20 سال، وہ بھی ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں. امریکہ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اصل میں پبلکلی تو وہ کچھ کہتے ہیں، لیکن اندرون خانہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ان کو ہرایا ہے افغانستان میں. اس طرح چین پاکستان سے ناراض ہے کیونکہ اس کے خیال میں موجودہ نظام امریکہ نواز ہے. تو یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں پاکستان کے عوام ان کے لیے لگتا ہے کہ اب بہت کم ہے. اب اس سے اگلا جو سوال تھا، یہ تو پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے چونکہ آپ نے بات کی تو اس طرف میں سپورٹ. جی چلا جی گیا بالکل. کہ وہ ان کے چونکہ ڈی این اے میں شامل ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب جہاں تک پاکستان کے لیے سپورٹ کی بات ہے، اب نہیں اگر سر، آپ کو اپنا سوال. پیپلز پارٹی کو سپورٹ ملے گی، جی پاکستان کو ملے گی، جی یا پھر نون لیگ کو ملے گی؟ جی میں اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا. یہ سپورٹ پاکستان کو جیسے ہوتا ہے نا، منہ میں آپ کے لوگ ایک ایک قطرہ کر کے پانی ڈالتے ہیں آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، تو یہ جو سپورٹ ملے گی یہ ویسے ہی ہے. پاکستان کے اصل مسائل اس سے کہیں بڑھ کے ہیں، اور اس کا اندازہ آپ کو جنیوا میں جو کانفرنس ہو رہی ہے، جو منتیں ترلے کر کے ہم نے منعقد کروائی، اس سے ہے کہ وہاں پہ مجھے نہیں معلوم کہ 4-5 ارب ڈالر کہتے ہیں وعدے کیے گئے ہیں پاکستان سے امداد کی، جس میں سب سے زیادہ جو چین اور امریکہ نے مل کے $200 ملین کے وعدے کیے ہیں. اب آپ کو میں ذرا سا پیچھے لے جاتا ہوں. اپریل 2010 میں جب پاکستان نے بہت واویلا مچایا کہ اس کو دہشت گردی کے ساتھ کے خلاف جنگ میں پاکستان کو بہت نقصان ہو گیا، تو ٹوکیو میں ایک کانفرنس ہوئی، اس کو کہا گیا فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان. اس میں تمام لوگ شامل تھے، تمام بڑے ممالک. اس میں کوئی $5 ارب کی کمٹمنٹس ہوئی تھی، $5 ارب کی. پاکستانی بڑے خوش ہوئے کہ لو جی $5 ارب مل جائیں گے جتنے ہمیں نقصانات ہوئے ہیں. عرفان اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک دھیلا نہیں ملا. وہ اس لیے کہ فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان اینڈ ٹوکیو، اس کا بنیادی مقصد تھا کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کیا کروانا چاہتے ہیں ہم سے. اس کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ اور پلاننگ کمیشن 1 اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک ہمیں پروپوزل بنا کے دیں، وہ ہم اس پہ غور کریں گے. جو وہ پھر ایک ڈیموکریٹک فورم بن گیا تھا جو بنیادی طور پہ مشتمل تھا، جو خصوصی نمائندے تھے پاکستان افغانستان کے لیے مختلف ملکوں کے، یہ ان کے نمائندوں پہ مشتمل ایک کلب تھا. جو بھی تجویز پاکستان سے گئی انہوں نے مسترد کر دی. کیوں؟ کہ اس میں آپ کو معلوم ہے جس انداز میں پاکستان کی بیوروکریسی کام کرتی ہے، بس ٹک 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 کر کے وائلڈ قسم کے اندازے لگا کے آپ نے ہر مد میں پیسے ڈال دیے. ان کا کہا یہ ہماری پروجیکٹ پروپوزل ہے، تو ہر پروپوزل ریجیکٹ ہوئی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 2011 یا 12 میں زرداری صاحب نے اپنے، اس وقت شوکت ترین تھے اس وقت اتفاقاً وزیر خزانہ، اور ہنا ربانی کھر وزیر خارجہ تھی، ان کو مختلف ایمبیسیوں میں انہوں نے بھیجا پاکستان کے اندر. اس میں جرمنی، جاپان، امریکہ، ان کے سفیروں سے ملاقات کی اور کہا آپ نے جو $5 ارب کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ آپ ہمیں آدھا اس میں سے کیش دے دیں. اور یہ مجھے خود سفیروں نے بتایا کہ، اور انہوں نے وہ مسکرا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے کہ آپ کے حکمرانوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ $5 ارب کی کمٹمنٹ پروجیکٹ ایڈ تھی، پروجیکٹ بیسڈ، کہ کوئی پروجیکٹ قبول ہوگا، منظور ہوگا اس کلب میں، تو اس کے بعد وہ آپ کو پیسے دیے جائیں گے. تو اب اللہ کرے کہ پاکستان کو پیسے ملے، اللہ کرے کہ پاکستان کے غریبوں تک وہ میں پیسہ پہنچے جو باہر کا ڈونر کمٹ بالکل. کرتا ہے. لیکن اس معاملے میں بھی، اور یہ جو پروسیس ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو بوریت ہو رہی ہوگی نہیں نہیں لیکن نہیں نہیں، پروسیس یہ ہے اسی کہ سے ریلیٹڈ. جی جی پلیز کنٹینیو، پلیز کنٹینیو. جی بتائیں بتائیں، سوال کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج شفافیت کا لفظ استعمال کیا گیا شہباز شریف صاحب کی طرف سے. پہلا
کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خادم، وہ پہلے خادم اعلیٰ تھے، اب وہ خادم پاکستان ہے، وہ کہتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شفافیت کے ساتھ یہ پیسہ، سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹرنیشنل ڈونرز کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ یار یہ پیسہ جو ہے نا جو لگنے جا رہا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور شفافیت پاکستان کے اندر نہیں ہے، تو یہ کنسرن کہیں نہ کہیں شو کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم پیسے مانگنے جاتے ہیں تو یو ای اور باقی قطر وغیرہ سارے کہتے ہیں کہ یار تم مانگنے آ جاتے ہو تو کیوں نہ ہم پاکستان میں انویسٹ کریں. تو یہ بھی ایک اس سلسلے کی کڑی ہے کہ شفافیت کا کہیں نہ کہیں معاملہ ہے. 2005 آپ کا ارتھ کوئک، گھر کتنے بنے سب کے سامنے، اور پھر دوسری طرف 2011 کا سیلاب، گھر کہاں پہ ہے وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے، کاغذوں میں کہیں ہوں گے. اور اب شفافیت کا معاملہ میرا خیال ہے کہ کنسرن شو کیا گیا ہے انٹرنیشنلی بھی پاکستان کے حوالے سے. نہیں وہ دیکھے یہ لوگ یہ ابھی بھی بین الاقوامی برادری کو بے وقوف سمجھتے ہیں. شفافیت کا لفظ ایکچولی کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا. یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کے اوپر الزامات بہت ہیں. ان کی جائیدادیں، ان کے بزنسز چین میں، ترکی میں، دبئی میں، لندن میں بہت ہیں. سب کو پتہ ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پہ سفارت خانے موجود ہیں، یہاں پہ اقوام متحدہ کا جو ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہے، کیا ان کو نہیں معلوم؟ کیا وہ میڈیا کو فالو نہیں کرتے ہیں؟ لہٰذا ان کو بار بار کہنا پڑتا ہے. اور جب اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری بھی یہاں آئے تھے تو ان کے ساتھ سندھ کا ایک جعلی سے انہوں نے کیمپ بنا کے ان کا دورہ کروایا تھا. اس وقت بھی شہباز شریف نے یہی کہا تھا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم پوری ایمانداری سے ایک ایک پیسے کا آپ کو حساب دیں گے. لیکن بات یہ کہ یہ پیسہ آئے گا تو تب حساب ملے گا. ہوگا یہ کہ جو یو ایس اے آئی ڈی نے پاکستان کو پیسے کمٹ کیے ہوئے ہیں اسی میں سے آپ کہہ دیں کہ ہم نے جنیوا کانفرنس میں جو ہم نے وعدہ کیا تھا یہ 100 ملین اس کو دے رہے ہیں. پھر اس کو کہتے ہیں ری پرپسنگ آف فائنینسنگ، کہ جو آپ کے آلریڈی پائپ لائن میں پیسے موجود الوکیٹڈ ہے ہوتے ہیں، جی، کمیٹڈ ہوتے ہیں، وہ آپ اس کو دوسرے مقصد کے لیے ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. استعمال کرنا شروع کر دیں. اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے. انہوں نے بڑے منتیں ترلے کافی کر کے اور ان کو یہ کمٹمنٹ لی کہ آپ یہاں پہ کچھ نہ کچھ اعلان کر دیں. یہ اس میں سے جتنے مرضی پیسے کا اعلان ہوا ہو، بہت کم پیسے پاکستان میں آئیں گے. تمام تر دار و مدار آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات پہ ہے. آئی ایم ایف ناکر گڑوانے جا رہا ہے. اور 23واں آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا قرضے کا پروگرام کیوں ہے؟ یعنی گزشتہ 40 برسوں میں 23واں پروگرام اس لیے ہے کہ ہم نے ہر دفعہ پروگرام کیا، وقتی طور پہ ان سے وعدے کیے اور بعد میں وعدوں سے مکر گئے. اس پروگرام پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوا، پی ایم ایل این کے دور میں بھی ہوا جب اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے. اور پی ٹی آئی نے اس کو ڈیلے کیا، وعدے وہ انہوں نے نہیں کیے جو کہ ان کو وقت پہ ایکچولی پروگرام کنکلوڈ کرنا چاہیے تھا. یہ ایک ان کی غلطی تھی. ابھی ایک بار پھر جس انداز میں اسحاق ڈار صاحب نے باتیں کی ہیں تو میرا خیال ہے وہاں سے مطالبہ یہ ہے کہ یہ ایک پچھلی صدی کا بندہ ہے، اس کو آپ ان معاملات سے نکالیں اور کوئی واقعتاً کسی ایکسپرٹ کو یہاں پہ لگائیں جو بین الاقوامی فائنانس سسٹم کو سمجھتا ہو. کیونکہ یہ جو پیسے جن کا اعلان بھی ہوا ہے نا عرفان، یہ ویورز کے لیے بڑا ضروری ہے جاننا، کیونکہ یہاں پہ ہمارے ہاں بہت ساری باتیں لوگ ایک دوسرے سے سن کے پھیلاتے رہتے ہیں. اس کو جو کمٹمنٹس ہوئی ہیں جنیوا میں اس کو کہتے ہیں پروجیکٹ 8 کمٹمنٹس. اور یہ سب سے پہلے جو $100 ملین امریکہ نے مثال کے طور پہ اعلان کیے ہیں نا، اس کی باقاعدہ منظوری ہونی ہے کانگریس سے یا سینٹ سے. جب تک پہلے وہاں منظوری ہوگی اس کے بعد پھر وہ آپ سے کہیں گے جی اب $100 ملین اویلیبل ہے، ہمیں بتائیں آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں. 3-4 سال پھر بھول یہاں جائیں پہ ہم، پھر بھول جائیں ہم تین تو چار سال کم از کم یہ اگر $100 ملین آئیں گے بھی تو کم از کم 3 سال میں آئیں گے. ہوں، یہ طریقہ کار ہے. اس سے پہلے اور پھر آپ یہ بھی کو تو آئی ایم ایف کے ساتھ، اس سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کو مذاکرات کنکلوڈ کرنے ہیں. ان کے ساتھ آپ کو سودا پکا کرنا ہے جس کے بعد ان کو سگنل ملے گا. سعودیہ بھی کچھ دے دے گا، امریکہ بھی کچھ دے دے گا. حالانکہ اس میں چین جو ہے اس کو یہ پابندیوں کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اگر دینا ہوا تو آئندہ 2 سال 1.5 سال میں وہ پیسے دے دیں گے کیونکہ وہ واقعتاً پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، پاکستان کو اس مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں. لیکن ان کو بھی احساس ہوگا کہ پاکستانی رہنما، پاکستانی سول ملٹری اشرافیہ خود کو اس مسائل سے نکالنا نہیں چاہتے. بہت شکریہ سر، کافی میں نے آپ کا وقت لے لیا، لیکن یہ گفتگو بہت ضروری تھی آج آپ کے ساتھ کرنا. انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنسز اور سب کچھ ہو رہا ہے اور کریڈٹ جو ہے وہ شہباز شریف کو دیا جا رہا ہے.
بلاول کو دیا جا رہا ہے. کوئکلی کمنٹ کر دیں, کیا اس شہباز کو اور بلاول کو دینا چاہیے کسی قسم کا کریڈٹ؟ دیکھیے، جب تک امریکہ کی خوشنودی حاصل ہے، پاکستان میں بھلے کوئی بھی حکمرانی کر رہا ہو، ہوں. چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے فوج ہو، اگر تو امریکہ آپ سے خوش ہے تو پھر اس قسم کی کمٹمنٹس آپ کو ملتی رہیں گی، قطع نظر اس کے کہ وہ کمٹمنٹس یا جو وعدے ہیں اس پہ عمل درآمد کتنا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ سر. ویورز جی, آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے اور امتیاز صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.